اچھا جی، رویژن کی اب ہم ذرا بات کر لیں، کیونکہ اب آپ کا ٹائم اس وقت جو چل رہا ہے آپ رویژن موڈ میں اپنے ہیں، جس میں آپ کو یقیناً بلکہ رویژن اصولاً آپ کی رویژنس کچھ ہو بھی گئی ہوں گی، اب فائنل راؤنڈ آف رویژن میں انٹر ہو رہے ہیں۔ اس میں میں تھوڑا سا اپنا جو ایکسپیرینس ہے، جو میرا پرسنل ایز اے اسٹوڈنٹ رہا ہے، اور جو ایز اے ٹیچر میں نے اتنے عرصے میں اسٹوڈنٹ سے، سینئر لیول اسٹوڈنٹ سے ڈیل کر کے جو ایکسپیرینس کیا ہے، اس کی بیسس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بی ایف ڈی جیسا سبجیکٹ اگر آپ نے پاس کرنا ہے، اچھا پرفارم کرنا ہے، تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی اس کی کانسیپچول انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہو۔ اور کنسیپچل انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ کے پاس کوئی رائٹ اپ، کوئی سمرائز رائٹ اپ اویلیبل ہونا چاہیے۔ بہت بہتر تو ہوتا ہے کہ آپ کسی ٹیکسٹ بک کو فالو کر رہے ہو، جیسے آئی کیپ کی ٹیکسٹ بک ہے، دیٹ از اے گڈ ڈاکومنٹ۔ لیکن اگر آپ نے اس کو بھی نہیں پڑھا تو دس از ناٹ دا ٹائم کہ آپ اس کو فالو کر کے اس کو پڑھ پائیں، لیکن یو مسٹ ہیو سم سمرائزڈ ایکسٹریکٹس، کوئی نوٹس جہاں سے آپ کسی ٹاپک کو پڑھیں اور ریوائز کریں۔ دو اپروچز ہوتی ہیں جی ریویژن کی ہمارے اسٹوڈنٹس میں، اور دوسری اپروچ یہ جو میں اپروچ بتا رہا ہوں یہ لیس پاپولر اپروچ ہے۔ زیادہ پاپولر اپروچ جس کو اسٹوڈنٹ زیادہ تر فالو کرتے آ رہے ہوتے ہیں وہ پریکٹس بیس ریویژن ہوتی ہے، کہ کسی ٹاپک کو ریوائز کرنا ہے تو اس ٹاپک کے 4 سوال پریکٹس کر لو۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کو کلیئرٹی دے دوں کہ پریکٹس اور ریویژن شوڈ ناٹ بی مکسڈ۔ ریویژن مین ایک ٹاپک کے کمپریہنسولی اس کے کانسیپٹس کا اوور ویو، دس از ریویژن۔ لرننگ ظاہر بات ہے، آپ نے کانسیپٹ سیکھا، کہیں سے بھی آپ نے پڑھا ہوگا تو آپ کو بتایا ہوگا۔ فار ایگزامپل انویسٹمنٹ اپریزل کی بات کریں، کبھی این پی وی کیا ہے، آئی آر آر کیا ہے، ایم آئی آر آر کیا ہے، این پی وی میں ہم یا ڈسکاؤنٹڈ کیش فلو میں ہم ٹیکسیشن کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، ورکنگ کیپٹل کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں، انفلیشن کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں، پھر ایسٹ ریپلیسمنٹ ڈیسیژنس کیا ہوتے ہیں، لیز اور بائی کا ڈیسیژن کیسے لیا جاتا ہے، کیپٹل راشننگ میں انویسٹمنٹ ڈیسیژنس کیسے لیے جاتے ہیں، رسک اینڈ انسرٹینٹی ہو تو انویسٹمنٹ ڈیسیژن کیسے لیے جاتے ہیں۔ آپ کو ایک ایک کمپوننٹ کو پڑھایا گیا، اور ہر کمپوننٹ کو پڑھاتے ہوئے اس کے انز اینڈ آؤٹس آپ کو بتائے جاتے ہیں۔ اب آپ کہیں کہ میں نے انویسٹمنٹ اپریزل جو ٹیچر نے مجھے 30 گھنٹے لگا کے پڑھایا ہے اس کو میں 4 سوال کر لوں 4 گھنٹے میں میرا وہ ٹاپک ریوائز ہو گیا، تو یہ غلط بات ہے۔ 4 سوالوں میں تو آپ نے مے بی اس ٹاپک کے جو کانسیپٹس ٹوٹل ہیں اس کا 20 30 40% آپ کے سامنے آئے ہوں گے، 50% سامنے آئے ہوں گے۔ آپ 10 سوال کر لو گے 60% کانسیپٹ سامنے آ جائیں گے، 70% آ جائیں گے، لیکن پریکٹس ول نیور انشور کہ آپ کی 100% کانسیپٹس کی اوور ویو کمپلیٹ ہو۔ آپ نے 70% کانسیپٹ تھرو پریکٹس ریوائز کر لیے اور 30% کانسیپٹ کی آپ کو پریکٹس کویسچن نہیں ملے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ایگزام میں جب آپ جاؤ گے تو آپ 70% کانسیپٹ کو ہی شاید ہینڈل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو 30% ریمیننگ ایریا میں سے کویسچن آئیں گے تو آپ کے لیے وہ فارسی لینگویج بن جائے گی آپ کے لیے، کیونکہ وہ کانسیپٹ تو آپ نے 4 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے کلاس میں تو سنے تھے، لیکن دوبارہ ان کو دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا آپ کا، تو وہ آپ کے ذہن سے واش آؤٹ ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو ریویژن اور پریکٹس کو فرق رکھیے گا ہمیشہ۔ ریویژن دین پریکٹس، راؤنڈ 1 کمپلیٹ کیا، پھر آپ نے ایک اور راؤنڈ لگانا ہے، پھر ریویژن، ریڈنگ، کوئک ریڈنگ نوٹس کے تھرو، جس سے آپ کی کمپریہنسو کو رجسٹر بنا ہوا ہے جس میں آپ نے کوئی نوٹس لیے ہوئے ہیں ان سے پڑھ لیجئے بے شک، نوٹس کے تھرو، دین فالوڈ بائی پریکٹس۔ تو ان دونوں کو فرق رکھیے گا۔ اچھا جی، پھر ہم جب پریکٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی میرا تھوڑا سا اسٹوڈنٹ سے تھوڑا اختلاف رہتا ہے، جس انداز سے میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس پریکٹس کرتے ہیں۔ پریکٹس کرتے ہوئے ہمارے ذہن میں کچھ سرٹن آبجیکٹیوز ہونے چاہیے کہ ہم سیکھنا کیا چاہتے ہیں پریکٹس کویسچن سے، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کوالٹی پریکٹس کر لیں، کم سوالوں کی کر لیں، ریویژن اچھی ہے کمپریہنسو، اور پریکٹس آپ نے کوالٹی کے ساتھ کی ہوئی ہے، اپنے آبجیکٹیوز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ پریکٹس میں ہم سیکھ کیا رہے ہیں، آبجیکٹیوز کو سامنے رکھتے ہوئے کی ہے، تو پیپر کے لیے آپ کی تیاری بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ ہم پہلے جنرلی بات کر لیتے ہیں کہ پریکٹس جنرلی ہم کر کیسے رہے ہوتے ہیں۔ میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹ کا جو پریکٹس کا انداز ہوتا ہے، کویسچن پیپر پڑھا جاتا ہے، جیسے ابھی ہم پڑھیں گے سوال، تو یہ بے شک سین کویسچن ہوتے ہیں، تو میں نے بھی شاید یہ سوال کلاس میں 4-6 دفعہ ڈسکس بھی کیا ہوگا، لیکن میں جب پہلی دفعہ پڑھوں گا سین کویسچن بھی پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں، وہ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو دوبارہ دیکھو ذرا، پھر کچھ خاکہ کلیئر ہوگا۔
لیکن اسٹوڈنٹ جب گھر پہ پریکٹس کر رہا ہوتا ہے تو وہ سوال پڑھتا ہے اور اس کو یقیناً نہیں سمجھ آتا، ان سین کویشچن ہے، ایگزامنر کویشچن ہے، کیسے پہلے ریڈنگ میں سمجھ آ سکتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کو؟ ٹیچر کو نہیں سمجھ آ رہا، میں کہہ رہا ہوں مجھے اس سبجیکٹ کو اس لیول پہ، اس سے ایڈوانس لیول پہ پڑھاتے ہوئے 20 سال تقریباً ہو گئے میں ہیں، تو مجھے آپ ان سین کویشچن دیں گے، مجھے کوئی اس میں آر نہیں ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے میں۔ ان سین کویشچن، ایگزامنر کویشچن مجھے تیسری ریڈنگ میں جا کے، دوسری سے تیسری میں جا کے سمجھ آنا شروع ہوتا ہے کہ کرنا کیا اس کے ساتھ۔ اور مجھے یاد ہے 2015-16 میں ایک دفعہ پیپر میں کویشچن آیا رسک مینجمنٹ کے اوپر، وہ اسٹوڈنٹ میرے پاس ایک چہیتا اسٹوڈنٹ تھا، پیپر کے بعد اٹھا کے لیا، سر یہ کویشچن مجھے پیپر میں سمجھ نہیں آیا، اتنا سا سوال تھا سمجھ نہیں آیا، اس کو بتائیں اس کا کرنا کیا تھا، میرے ویسے ذہن میں وہ گرا لگ گئی ہے، اس کو بتائیں ذرا، میں تو جو کر رہا ہے مجھے نہیں سمجھ آیا، میں نے کیا چھوڑ کے تقریباً آنے بات آپ بتائیں۔ لٹرلی اس کویشچن کو مجھے اپنے آفس میں بیٹھ کے کوئی 5 دفعہ پڑھنا پڑا تھا، اتنا سا سوال تھا، پھر مجھے سمجھ آیا تھا اس کا کرنا کیا۔ ہم ایز اے اسٹوڈنٹ، آپ لوگ گھر میں کیا کرتے ہو؟ سوال کو ایک دفعہ پڑھتے ہو، یقیناً سمجھ نہیں آتا، آپ فوراً سلوشن کھول لیتے ہو، آپ سلوشن میں دیکھتے ہو اچھا کیسے شروع ہونا تھا، ایسے ہونا تھا، اس کے ساتھ یہ سلوک ہونا تھا، اچھے سے یہ ہونا تھا، ایسے 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 ہونا تھا، بس بند کیا، ٹک 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 ٹک، لے جی ہم نے سوال کر لیا، 1 2 کر لیے، 4 کر لیے، 5 سال کے پرچے کر لیے، 10 سال کے پرچے کر لیے، ہم اس پہ خوش ہوتے رہتے ہیں۔ بٹ کیا ہم نے وہ سکل جو ہمیں 3 گھنٹے 15 منٹ میں استعمال کرنی ہے، کیا وہ ہم ایکوائر کر رہے ہیں؟ اس پہ ہماری کوئی توجہ نہیں ہے، ہماری توجہ ہے گنتی کے اوپر، کتنے سالوں کے پرچے ہو گئے، کیونکہ کوئی نہ کوئی ہمارا سینئر ہوتا ہے جس نے کہا ہوتا بھائی 5 سال کے پرچے نہیں نہ کیے تو پاس ہونے کی امید نہ رکھنا، یا 10 سال کے پرچے نہیں نہ کیے تو پاس ہونے کی امید نہ رکھنا۔ ٹیچر نے کیا بتایا تھا، 4 مہینے وہ ساری پڑھائی لکھائی ایک طرف چلی جاتی ہے، اور سینئر کا ایک دفعہ کا کہا ایک طرف ہوتا ہے، وہ جو 100 سنار ٹیچر مارتا ہے وہ کسی کام نہیں آتی، ایک لوہار مارتا ہے آپ کا سینئر یا کولیگ، وہ آپ کی ساری محنت پہ ٹیچر کے پانی پھیر جاتا ہے کہ نہیں بھئی سب کچھ چھوڑ دو، اس نے کہہ دیا 10 سال کے پرچے کرنے تو بس 10 سال کے پرچے کرو، گنتی پوری کرو۔ تو دس از ایبسولوٹلی رانگ اپروچ، کیونکہ دیکھیں اب ایگزام میں ہمارے ساتھ ہوتا کیا 3 گھنٹے 15 منٹ میں، ہم جب اس انداز میں پریکٹس کرتے کرتے ایگزامینیشن ہال میں انٹر ہوتے ہیں نا، تو وہاں پہ سوال ہمارے سامنے آتے ہیں، بڑی کامن فیڈ بیک ہے، آپ میں سے کسی نے بی ایف ڈی کا پیپر دیا ہوا ہے پہلے؟ نہیں دیا ہوا، فرسٹ ٹائم پہ، چلیں گڈ۔ بٹ آپ نے اگر سینئر سے پوچھے ہوگا نا تو کسی نے آپ کو سمجھایا ہوگا کہ یار سوال پڑھ کے سمجھ نہیں آتی شروع کیسے کرنا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے بی ایف ڈی میں کہ سوال پڑھ کے سمجھ نہیں آتی کیسے شروع کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی ان سین سوال کو سمجھ کے کیسے شروع کرنے ہیں یہ کبھی کیا ہی نہیں ہے کام، تو جو کام کیا ہی نہیں کبھی زندگی میں، وہ ایگزام میں کیسے ہو جائے گا؟ زندگی میں ہم نے سوال کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، سوال کو پڑھتے تھے اور جواب کو ہمیشہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ جواب سمجھ آ جائے، جواب کی اصولوں کے تحت بنا ہوا ہے۔ بٹ ایک ٹاپک کے 50 اصول ہوتے ہیں، جواب میں کون سے 10 اصول استعمال ہونے ہیں یہ کون بتائے گا آپ کو ایگزام میں؟ اب 50 اصول انڈیویجولی تو آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن کویشچن میں کون سے 10 لگنے ہیں؟ پہلا کام تو شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ کن 10 اصولوں کو لگا کے پیپر کویشچن حل ہونا ہے، تو یہ دماغ کا کام ہے جس کو استعمال کرنے کی ہمیں عادت نہیں ہے۔ ہمیں تو پریکٹس اس چیز کی ہے کہ ہمیں بتا دیا جائے اس سوال پہ یہ 10 اصول لگنے ہیں اور اس سیکوینس میں لگنے ہیں، تو وی آر گرو، ہم کر لیں گے۔ لیکن ایگزام میں ہمیں یہ کوئی نہیں بتاتا، تو جب نہیں بتاتا تو ہمارا پین نہیں شروع ہوتا، پیپر پہ لکھنا ہی شروع ہوتا۔ تو بھائی پریکٹس جب کرنی ہے اس چیز کی، اس سچویشن میں پرفارم کرنے کی پریکٹس کرو جو ایگزام میں آنی ہے۔ ایگزام میں آپ کو کوئی گائیڈ لائن نہیں ملنی کہ کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں سے ختم کرنا ہے، کتنے کالم ڈرا کرنے ہیں، کتنی لائنوں میں سوال آپ کا حل ہونا ہے، کوئی نہیں بتائے گا وہاں پہ، خود سوچنا پڑے گا۔ اور اگر سوچنے کی عادت نہیں ہے تو ایگزام میں کچھ نہیں ہوگا، پین نہیں چلے گا آپ کا، رکے رہو گے، سٹک رہو گے۔ جو پریکٹس کرنے کے ہم عادی ہیں، اس پریکٹس کے بعد ہم تیار ہوتے ہیں سملر کویشچن کرنے کے لیے، سپاٹنگ کرتے ہیں ایگزام میں جا کے۔ ہم چونکہ پریکٹس کر کر کے تیار ہوئے ہوتے ہیں، 10 سال کے سوال ہم نے پریکٹس کیے ہوتے ہیں، اور ہم اس امید سے جاتے ہیں ایگزام میں کہ ہمیں کوئی سین کویشچن نظر آئے گا۔ ہم جب سوال پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے سوال کے کانٹینٹس کیا ہیں، اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، اس میں پرنسپل کون سے لگنے ہیں،
ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ سمر 15 جیسا ہے، ونٹر 14 جیسا ہے، سمر 18 جیسا ہے، کیسا ہے یہ سوال. ہم اس ٹینشن میں ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے اتنی پریکٹس کی ہوتی ہے، ہمیں سوالوں کے فارمیٹس، ان کے کنٹینٹس مور اور لیس یاد ہوئے ہوتے ہیں پارشلی، اور ہم اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ ہم سپاٹ کر لیں یہ کس اٹیمپٹ جیسا سوال ہے تاکہ اس کے سولوشن کے جو سٹیپس ہیں یہاں پہ چھاپیں. Extensive practice prepare you for this kind of attempt, this kind of effort in the exam. جبکہ ایگزام میں ہم دیکھتے ہیں ریسنٹ ٹرینڈ میں تو آئی کیپ کے ایگزامنر بڑی کوشش کر کے ہر کویشچن یونیک لا رہے ہیں. مطلب 1-2 سال بعد کوئی ہوتا ہے ایک آدھ کویشچن آپ کو سملر ملتا ہے، لیکن اگر آپ آن ایوریج بات کرو تو 90% پیپر آپ کا ان سین واقعی ہی ہوتا ہے. اس طرح کے سوال آپ کو ماضی میں نہیں ملے ہوتے. 5 ہیں تو 5 میں سے کم 4 سوال تو ٹوٹلی ان سین ہوں گے، ایک سوال میں یا چلو 2 سوال میں پارشل سملیرٹی میں نظر آ جائے گی. کویشچن ٹوٹل ایز اے ہول ہمیں سین نہیں نظر آتا. تو جس انداز کی پریکٹس ہم کرنے کے عادی ہیں، ہم سپاٹنگ کے ایکسپرٹ بنتے ہیں، اور سپاٹنگ کر کے ہم ان سین کویشچن کو ہینڈل نہیں کر سکتے، کیونکہ ایگزام میں ہمیں جو اسکل اب چاہیے، پچھلے کو 4-5 سالوں میں ایگزامنر نے جو اسٹینڈرڈ سیٹ کر دی ہے، آپ کو ان سین کویشچن ہینڈل کرنے کی اسکل چاہیے. تو ان سین کویشچن ہینڈل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو آپ میں ابیلٹی ہونی چاہیے، دیٹ از ابیلٹی ٹو ریڈ، انڈرسٹینڈ اینڈ کمپریہینڈ کویشچن. یہ سب سے پہلے ابیلٹی آپ میں چاہیے، لیکن ہم نے یہ کیپیسٹی اپنی بلڈ نہیں کی ہوتی فار مینی ریزن. مطلب پہلی ریزن ہم نے کتاب ہی نہیں پڑھی ہوتی. کتاب نہیں پڑھی تو انگریزی پڑھنے کی عادت نہیں ہے، انگریزی میں ہم کمفرٹیبل نہیں ہے ریڈنگ میں. دوسری چیز، ہم نے گھر پہ جب پریکٹس بھی کی، بے شک ہم نے 10 سال کے پرچے کر لیے، لیکن اس میں سوالوں کو پڑھنے پہ ہم نے بہت زیادہ توجہ نہیں دی ہوئی کہ ہم پڑھ کے سمجھیں سوال کو. ہم سلوشن سے سوال کو سمجھتے ہیں. اچھا اس نے یہاں پہ یہ کہا تھا، میں یہ کرنا تھا، اچھا یہاں پہ یہ والا اصول لگنا تھا، اس کا یہ مطلب تھا اس جملے کا. ہم سلوشن سے سوال کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. سوال کو پڑھ کے، ریکوائرمنٹ کو دیکھ کے، کس ٹاپک پہ، کس ایریا پہ، کن ایشوز کو لے کے یہ سوال سیٹ ہوا ہے، ہم اس کے ایکسپرٹ نہیں ہوتے. تو سب سے پہلی چیز ہمیں اسکل ڈیولپ کرنی ہے کہ ہمیں کویشچن پڑھنا، اس پہ سوچنا، اور اس کا سلوشن کا فارمیٹ اور اس کے سٹیپس کے بارے میں کچھ فیصلہ لینا ہے ہمیں. تو یہ اسکل ہم نے بالکل ڈیولپ نہیں کی ہوتی جس انداز کے پریکٹس کے ہم عادی ہوتے ہیں. تو میری پہلی ریکوائرمنٹ آپ سے رہے گی کہ اگر آپ چاہتے ہیں ایگزام میں اچھا پرفارم کیے رہیں تو اپنی کویشچن ریڈنگ اور کمپریہنشن کو امپروو کریں. پریکٹس پہ ریویژن آپ کریں گے، پریکٹس بھی کریں گے، اور پریکٹس میں کوانٹٹی نہیں، گنتی نہیں چاہیے، کوالٹی چاہیے. بھائی ہم نے یہ اسکل انہینس کرنی ہے. ایگزام میں جیسے میں نے کہا کہ آپ کو ایک سوال سمجھنے کے لیے، اچھا سمجھنے کے لیے، اچھا سکورنگ سمجھنے کے لیے کم از کم 3 ریڈنگ چاہیے ہوتی ہیں ایگزام میں. وہ تب ہے 3 ریڈنگ ایگزام پریشر میں جب آپ نے اپنے آپ کو ٹرین کیا ہوا ہے اس کام کے لیے. اگر ٹرین نہیں کیا ہو تو یو ول اسٹینڈ نو ویئر. گھر سے ٹریننگ کرو گے، شاید اگر آپ نے ابھی اس طرح ٹرین نہیں کیا ہو تو ابھی ہو سکتا ہے آپ کو اگلے 5 دن 5 دفعہ پڑھنا پڑے سوال کو سمجھنے کے لیے. پھر شاید 4 دفعہ پہ آؤ اگلے 5 دن، اور میں بھی آخری ہفتے میں 3 دفعہ پہ سمجھنے میں پہنچ جاؤ، اس ٹارگیٹ پہ پہنچ پاؤ. لیکن 3 سے کم دفعہ پڑھ کے سمجھنا چاہو کہ مجھے سمجھ آ جائے تو یہ تھوڑی سی میں کہوں گا بیوقوفی ہوگی. امید نہیں رکھنی چاہیے اس سے کم سمجھ کے پڑھ کے ہمیں سمجھ آئے سوال. 3 دفعہ پڑھ کے سمجھ آنا شروع ہو جائے، وی شوڈ بی مور دین ہیپی. اچھا ایک اس پہ پریکٹس پہ بھی میں مزید بات کروں گا، اس میں کافی زیادہ ہمارے پاس سیکھنے کو ہے. ایک آپ نے عادت اگر ابھی تک پریکٹس نہیں کی ہوئی تو مارکنگ کی اور ایگزامنر کمنٹس ضرور دیکھنے کی عادت ڈالی ہے، کیونکہ یہ بھی آپ کی پریکٹس میں اور ایگزام پرفارمنس کو بہت افیکٹ کرتے ہیں. ایگزامنر کمنٹس آپ کو ڈفرینٹ کویشچن میں بتاتے ہیں کہ جنرلی اسٹوڈنٹس کیا مسٹیک کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ کی مسٹیک ایگزامنر آپ کو بتاتے ہیں، جنرل مسٹیکس بتاتا ہے، تو اس سے آپ کیئرفل ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ غلطیاں میں نے نہیں کرنی، محتاط ہونا ان ایریاز پہ. تو کیا ضروری ہے کہ جب ایک بیہیویئر لکھا ہوا ہے، مطلب میں آپ کو ایز اے ٹیچر بتاتا ہوں، ہمیں کلاس روم میں بھی پتہ ہوتا ہے جنرلی کہاں پہ بچہ غلطی کرے گا. ہم پڑھاتے ہوئے، لیکچر پڑھاتے ہوئے بتا دیتے بیٹا یہ ایریا اس سے ذرا واچفل ہو جائے نا، یہاں پہ اکثر بچے غلطی کرتے ہیں. 1 دفعہ بتایا، 2 دفعہ بتایا، لیکن 2 دن بعد وہ سوال کلاس میں دیتے ہیں اسائنمنٹ کے لیے، پھر بچہ وہی غلطی کر رہا ہوتا ہے. تو مطلب ابھی بتایا ہوا ہے کہ غلطی کرتے ہیں، تو پھر کچھ نہ کوئی بچہ غلطی کر جاتا ہے. لیکن اگر وہ نہ بتایا ہو تو میں بھی 70% غلطی کریں گے، وہ بتا دیا تو شاید 20% بچے غلطی کرتے ہیں. تو شاید اگر آپ کو پتہ لگ جائے کامنلی کیا مسٹیکس ہیں، تو آپ میں سے کافی لوگ
اس غلطی کو اوائڈ کر پائیں گے. آپ واچفل ہو گے, ہاں یار یہ سوال میں یہ کیلکولیشن یہاں پہ غلطی کرتے ہیں بچے, آئی نیڈ ٹو بی کیئرفل, محتاط ہو جاتے ہو. تو ایگزامنر کمنٹس پڑھیں گے اور مارکنگ کی دیکھیں گے. مارکنگ کی سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کے ہر نومیریکل کویشچن میں, کیونکہ میجورٹی آف دا پیپر ہمارا میجر پارٹ نومیریکل ہوتا ہے, مارکنگ کی میں بتاتی ہے کہ ہمارے نومیریکل میں تو اسٹیپ وائز مارکس ہوتے ہیں. 18 نمبر کا ایک پارٹ اے ہے, تو 18 نمبر کی ریکوائرمنٹ سے ہمیں دی گئی ہے ایڈوائس آن دا فیزیبلٹی آف دا پروجیکٹ. تو 18 نمبر فیزیبل ہے یا نہیں ہے اس کے تھوڑی ہوتے ہیں. پازیٹیو این پی پہ فیزیبل ہے لکھو گے 1 نمبر ہوگا, اس کا میکسیمم آدھا نمبر ہوگا. نیگیٹو این پی وی پہ فیزیبل نہیں ہے یہ لکھو گے آدھا نمبر ہوگا. باقی 17 نمبر تو پیچھے بٹے ہوئے ہیں. تو ہر اسٹیپ پہ ہمیں نمبر مل رہے ہیں. مارکنگ اسکیم سے آپ کو یہ چیز سمجھنی ہے کہ بھائی ہمارے 18 نمبر تو 7 یا 8 سٹیپس میں بٹے ہوئے ہیں. 8 سٹیپس لیتے ہیں تو 17 نمبر 18 نمبر پورے ہوتے ہیں. کوئی سٹیپ 1 نمبر کا ہے, کوئی 1.5 کا ہے, کوئی 2 کا ہے, کوئی 3 کا ہے. ہر سٹیپ پہ نمبر ہے. تو آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے, یہ پتہ ہونا چاہیے اسٹیپ وائز مارکنگ میں اگر آپ کا ایک سٹیپ بیچ میں کہیں غلط ہو گیا, فار ایگزامپل آپ نے ریونیو کی فگر غلط کیلکولیٹ کر لی, تو یقیناً آپ کے کیش فلوز بھی غلط آئیں گے, یقیناً آپ کی ٹیکسیشن کی فگر بھی غلط آئے گی, یقیناً آپ کی این پی وی بھی غلط آئے گی. لیکن نمبر آپ کے صرف ریونیو کے کٹے ہیں اوپر 2, باقی کسی چیز کے نمبر آپ کے نہیں کٹے. آپ کا ریونیو بھی غلط ہے, آپ کی این پی وی بھی غلط ہے, ٹیکسیشن بھی غلط ہے. آپ نے پروجیکٹ پازیٹیو این پی وی کا نیگیٹو نکال کے ایکسیپٹ کی جگہ ریجیکٹ کر دیا, نمبر 16 مل گئے ہیں آپ کو 18 میں سے. اسٹیپ وائز مارکنگ دیکھو گے تو آپ کو یہ چیز پہ کانفیڈنس تھوڑا آتا ہے, کیونکہ ہمارے بچے کو اسٹیپ وائز مارکنگ کو یوز کرنے کو, اپلائی کرنے کی, اس سے بینیفٹ اٹھانے کی پریکٹس نہیں ہوتی. تو مارکنگ کی کو ضرور دیکھتے رہا کیجیے. ہمیں جو لیٹسٹ جو ہماری اسکیم 2016-17 سے چینج ہوئی تھی, اس سے آنورڈس تمام پاس پیپر میں سلوشن کے ساتھ مارکنگ کی بھی ملتی ہے اور ایگزامنر کمنٹس بھی ملتے ہیں. تو اس کو کوشش کیجیے ریگولرلی دیکھیے. جتنی زیادہ آپ کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی مارکنگ اسکیم پہ, اتنی آپ کی ایگزام پرفارمنس امپروو ہو جاتی ہے.